اس کے بعد 1862 عیسوی میں 27 جنوری کو حضور شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء کی یوم ولادت ہوئی بوقت فجر، اور دن پیر کا تھا۔ سن ہجری کے مطابق 15 رجب المرجب 1279 ہجری ہے آپ کی ولادت کی تاریخ۔ مشکل میں ہو رکھ لاج میری، ایک تیرا سہارا ہے مولا۔ مشکل میں ہو رکھ لاج میری۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس شخصیت کے تعلق سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شخصیت اپنے تعارف کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی جس کا روحانی فیض جاری و ساری ہے، اس شخصیت کو دنیا حضور شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے اول بات یہ ہے کہ حضور شہنشاہ ہفت اقلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندانی نسب ہے وہ حضور امام حسین پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 33 واسطوں سے جا کے ملتا ہے اوپر۔ ہندوستان کی تاریخ میں امام علی مقام مولا حسین پاک علیہ السلام کی 18ویں پشت کے پرپوتے حضرت سیدنا عبداللہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ دین کے لیے مدینہ پاک سے وہ کولار تشریف لائے۔ وہاں پر سرکار نے اپنی خانقاہ قائم کی، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا۔ وہاں سے 5-7 پشتے مسلسل رشد و ہدایت میں، مخلوق کی خدمت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی سنت پاک کو بیدار کرنے میں ان کی خدمتیں چلتی رہی مسلسل۔ لیکن جس دور میں مغلیہ سلطنت کے بعد انگریزی حکومت کا سامراج ہندوستان میں قائم ہوا، تو انہوں نے سب سے اول تو یہ نیتی کری کہ ہندوستان میں جو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صوفیاء اولیاء کرام نے جو ایک گنگا جمنی تہذیب ہندوستان میں قائم کی تھی، اس تہذیب کو انہوں نے پامال کرنا شروع کیا۔ پہلی انگریزوں کی حکمت یہ رہی کہ ہندو اور مسلمان دونوں میں پھاٹ ڈال دیا جائے تاکہ ہم کو راج کرنے میں آسانی ہو۔ جب انگریزوں نے اپنی حکمت کا استعمال شروع کیا تو حضور شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا کے والد یعنی حضور کے سردادا حضرت سیدنا حاجی عبدالقادر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگریزی فوج میں ملازمت اختیار کی۔ فوج میں ملازمت اختیار کرنے کی سب سے اول وجہ یہ تھی کہ انگریز ہندوستان میں جب ان کا قبضہ جم گیا، ان کی سلطنت قائم ہو گئی، تو یہاں کے باشندوں کا جو اتفاق رہا انسانیت کے لیول پر، یعنی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہ سارے مذہب اپنی جگہ پر، ہر انسان کو اپنے مذہبی اعتبار سے رہنے کا، زندگی بسر کرنے کا حق ہے۔ لیکن ہندوستان بر صغیر کے اندر میں ہر سماج کا انسان انسانیت کے ناطے ایک جٹ رہتا تھا، مذہبی کوئی فسادات نہیں تھے، انسانی ہمدردی تھی، اور یہ بزرگوں کا فیض تھا جو انہوں نے گنگا جمنی تہذیب سلسلے چشتیہ کے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے جو قائم کیے تھے۔ تو انگریزوں نے جب اس بزرگوں کی ڈالی ہوئی بیل کو پامال کرنا شروع کیا تو حضور شہنشاہ ہفت اقلیم کے پردادا کے والد حضرت سیدنا عبدالقادر حاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازمت اختیار کی کہ تاکہ ہم ملازم بن کے سمجھے تو صحیح کہ انگریزوں کی پالیسی کیا ہے ہندوستان کے بارے میں، یہاں کے رہواسیوں کے بارے میں، یہاں کے باشندوں کے بارے میں۔ تو آپ صرف پیٹ بھرنے کے لیے وہاں ملازم نہیں تھے، ملازمت کی تنخواہ ملنا وہ اپنا سبجیکٹ رہا، وہ محنتانہ تھا،
لیکن اول آپ کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کی جو نیتی بن رہی ہے ان کی اپنی، کیونکہ جب وہ اپنے مینیجنگ میں کسی اسکیم کو بنائیں گے ہندوستان کے خلاف یا ہندوستان کی جنتا کے خلاف تو وہی آرڈر فالو کریں گے وہ. تو اس حکمت کو سمجھنے کے لیے آپ ملازمت اختیار کیے، اور جو انگریزوں کی نیتی بننے کے بعد فالو کرنے کے لیے ملازموں کو دی جاتی تھی، اس کے عوض میں بابا صاحب کے پردادا کے والد حاجی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوام کو پرسنل لیول پر، یعنی ایک ملازمت تھی یہ اپنی جگہ پہ، یہ نجی روزگار تھا، لیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد جو خانقاہی ربط و ضبط تھا آپ کا، اس خانقاہی نظام کے تحت آپ ہندوستان میں انسانیت کا پیغام دیتے تھے، اور انگریز جس حکمت کے تحت یہاں کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے تھے، انسانیت کو ختم کرنا چاہتے، ظلم و جبر کرنا چاہتے تھے، اس سے آگاہ کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑی سرکار تاج الاولیاء خاندان کی ایک سمجھ لیجیے خوبی رہی، اسپیشلٹی رہی کہ انگریزوں کی حکمت سے قوم کو آگاہ کرنا، اور پھر ان کی نیتیوں سے کس طریقے سے ہم نے لڑنا یا سامنا کرنا، وہ تعلیمات سرکار تاج الاولیاء خاندان مخلوق خدا کو دیا کرتی تھی. مسلسل سرکار تاج الاولیاء کے خاندان سے آپ کے پردادا، پھر آپ کے دادا حضور سید حیدر علی صاحب قبلہ، پھر آپ کے والد مکرم سید بدر الدین صاحب قبلہ بھی فوج ملازم رہے. اس کے بعد آپ کے دادا سید حیدر علی صاحب بھی کولار میں ملازم رہے فوج میں، لیکن آپ کا ٹرانسفر یہاں کامٹی کنٹونمنٹ میں ہو گیا تھا، جو تاجبہ شریف ناگپور سے غالباً 20 کلومیٹر پہ قصبہ ہے، کامٹی کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہاں آپ کا ٹرانسفر ہو گیا تھا. جب آپ کا وہاں ٹرانسفر ہوا تو آپ نے بابا حضور شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم سید بدر الدین صاحب قبلہ، جو کہ ایک چھوٹے بچے تھے، کم سنی عمر تھی، غالباً تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کے والد مکرم کی عمر شریف 7 سال سے لے کے 10 سال کے درمیان تھی. تو اس عالم میں سرکار تاج الاولیاء کے دادا نے اپنے بیٹے بڑے، جن کا نام سید بدر الدین صاحب قبلہ ہے، جو بابا حضور کے والد گرامی ہیں، ان کو لے کر کامٹی آئے، کیونکہ یہاں پر تو ان کو کوارٹر آلریڈی ملے تھے ملازمت کے حساب سے، لیکن انہوں نے کامٹی گورا بازار میں ایک پرسنل بھی اپنے فیملی کے لیے مکان قائم کیا تھا. پھر سرکار تاج الاولیاء کے 3 چچا تھے، آپ کو 2 پھوپھیاں تھیں، ان کی پیدائش گورا بازار کامٹی میں ہوئی. پھر وہاں پہ سرکار تاج الاولیاء کے خاندان کی ایک سب سے بڑی اسپیشلٹی یہ رہی کہ یہ لوگ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے، ایجوکیشن کو پوری طاقت کے ساتھ فوکس کرتے تھے. حضور شہنشاہ ہفت اقلیم بھی دین اور دنیا کی تعلیمات میں اتنا اعلیٰ معیار پہ قائم رہے کہ حضور کی سوچ، حضور کی فکر، حضور کی تعلیم و تربیت کا معیار دیکھ کے جو انگریزی افسران تھے وہ خود شرمندہ رہتے تھے. تو حضور تاج الاولیاء نے اپنے خانوادے کی اس تعلیم کو کہ بھئی جب تک انسان علم حاصل نہیں کرے گا وہ کسی کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، جب تک علم حاصل نہیں کرے گا تو اس کے اندر انسانیت بیدار نہیں ہوگی. تو آپ کے خاندان کے خاص مقصد رہا کہ مخلوق خدا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ، عیسائی ہو، جس برادری کی، قوم کی ہو، جس مذہب کی ہو، لیکن وہ ایجوکیشن کو فوکس کرے، ایجوکیشن کی طرف متوجہ ہو، خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس طرف متوجہ کرائے. تو کامٹی گورا بازار میں جب آپ کا خاندان مقیم ہوا، سرکار کے 3 چچا کی اور آپ کے 2 پھوپھیوں کی پیدائش ہوئی، تو یہاں آپ کا ایک مکمل قیام گاہ کامٹی گورا بازار میں قائم ہوئی. سرکار کے دادا حضور سید حیدر علی صاحب کا وصال بھی گورا بازار کامٹی میں ہوا. اس کے بعد 1862 عیسوی میں 27 جنوری کو حضور شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء کی یوم ولادت ہوئی بوقت فجر، اور دن پیر کا تھا. سن ہجری کے مطابق 15 رجب المرجب 1279 ہجری ہے آپ کی ولادت کی تاریخ. تو حضور شہنشاہ ہفت اقلیم تو ازلی ولایت کے مالک تھے، آپ مہاپیٹ ولی تھے. جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کے فیض و برکات سے آپ کے خاندان کے ساتھ ساتھ وہ جو بستی تھی جہاں پہ سرکار کا مکان تھا، وہ بستی کے لوگ بھی فیضیاب ہونے لگے. آپ کی عمر شریف 1 سال کی ہوئی تو سرکار کے والد مکرم سید بدر الدین صاحب قبلہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ وصال فرما گئے. آپ کی عمر شریف 9 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم بھی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا.
حضور کی پرورش 9 سال کے بعد میں آپ کے نانا میران صوبیدار صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی، اور آپ کی نانی ساجدہ بھی صاحبہ نے۔ آپ اپنے نانا اور نانی کے آغوش میں پرورش پائے اور دینی علوم سیکھا آپ نے، دنیاوی علوم میں مہارت رہی، فارسی اور عربی انگلش میں بھی سرکار تاج الاولیاء کی بہت زیادہ مہارت تھی۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے خاص انعام رہا سرکار تاج الاولیاء، کیونکہ ہر زبان میں اللہ نے سرکار تاج الاولیاء کو مہارت دیا تھا۔ جس مخلوق جس زبان کی جاننے والی، جس اسٹیٹ کی جاننے والی سرکار کی بارگاہ میں آتی تھی، سرکار اسی زبان میں اس سے مخاطب ہوتے تھے۔ یہ سرکار تاج الاولیاء کا ایک اپنا انداز رہا۔ لیکن حضور شہنشاہ ہفتے اقلیم سرکار تاج الاولیاء دنیا روحانیت میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے اپنا خاص محبوب ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل وہ نعمت عظمیٰ عطا کی کہ سرکار تاج الاولیاء قول ہے جی تاج الدین 100 لاکھ ولی بنائے گا۔ اللہ نے سرکار تاج الاولیاء کو اتھارٹی دی کہ وہ اپنا فیض و برکات 100 لاکھ ولی بنائیں گے، اور وہ بننے والے ولی کو سرکار تاج الاولیاء نے تعلیم دی کہ سب سے اول تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت بے انتہا کرو، حضور کی سنت کو بیدار کرو، آپ کی سیرت مبارک کو بیدار کرو۔ پھر یہ دونوں چیزوں کے ساتھ چاہے جس سماج کا شخص ہو اس کا رجحان تعلیم اور تربیت کی طرف بڑھاؤ تاکہ وہ جاہل نہ رہے، اور اس کے بعد میں اتحاد پر کام کرو تاکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام چیزیں، تمام مخلوق ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ناطے ایک پلیٹ فارم پر رہے تاکہ ہندوستان میں کبھی فسادات نہ پھیلے۔ یہ سرکار تاج الاولیاء کی اسپیشلٹی رہی۔ دور کنارہ ہے